لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. صلى محمد وآل خدا عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت کی کہ اپنی اس عیسیٰ زبان کو ذکر شہزادی کونین سے معطر کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ یوں کہا جائے کہ بندے کی ہنر بندگی یہ ہے کہ وہ احساس کرے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اگر انسان کو یہ احساس نہیں ہے، اگر اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، اس پہ احساس نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بندگی میں غور کرے، فکر کے کہاں مشکل ہے میرے عزیزوں. اللہ کبھی کبھی اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اور اسی شخص پر مہربان ہوتا ہے کہ جس کو وہ دوست رکھتا ہے. اور میں چھوٹا سا ایک مصداق آج کا کہ جو میں بے پناہ شکر گزار ہوں اپنے خالق کا کہ یہ جو مجلس آج فرشیزہ بشا ہے، پہلی مجلس، اس پوسٹر کے اعتبار سے ہمارے برادر عزیز جہاں شکر صاحب خطاب کرتے، لیکن انہیں کچھ پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے اس سے گزارش کی کہ قبلہ اگر ہو سکے تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے، آپ آج پڑھ دیجیے. اور کوئی بات نہیں، بے ساختہ میں کسی کا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جو ہم چوتھی میں پڑھیں گے وہی
پہلی میں پڑھیں گے ایسی مشکل ہوگی. لیکن میں نے اس فرش اعظم پہ بیٹھنے کے بعد اس چیز کو سوچا کہ خدا میں دستان کتنا مہربان ہے. پڑھتا چوتھی بھی لیکن پہلی پڑھنے کے بعد اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ سب سے پہلے ایک مومن کی مشکل کو برطرف کیا. آپ احساس کیجئے کہ سب سے پہلا کام اللہ نے سب سے پہلی خدمت کی لطف الہی نہیں دور میں ہے کہ سب سے پہلے مومن کی مشکل کو برطرف کرو تاکہ تمہیں پہلے وہ ثواب ملے پھر ذکر سیدہ سے اپنی زبان کو معطر کر. یہ چیز ہے انسان یہاں احساس کرے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. قرآن مجید بالکل سے طور سے اعلان کر رہا ہے کہ عسى ان تكرهوا شيئا، جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو. عسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو وہ شر ہو، جسے تم شر سمجھ رہے ہو وہ خیر ہوا جانے کا. آج تھوڑی سی بس ایک ذرا سی گزارش ہے، ویسے مجھے یہ احساس ہے، میں یہ ارادہ کرنے بیٹھا ہوں کہ آج فقط گفتگو شہزادی زہرا کے آفاقی فضائل پر ہوگی. مسلسل آپ کے روبرو ہوں، تبلیغ مسلسل جاری ہے، تبلیغ پہلو آتے رہیں گے. لیکن آج بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اشعار پیش کی گئے، یہ جو آپ کے توفیق شامل حال ہوئی ہے یہ بڑی عظیم ہے. میرے عزیزوں، نوگاں سادرہ بڑی بستی، اور اس میں اگر شہزادی کا فرش عزا بچھے اور چند افراد اگر آئیں تو پھر اس سے بڑی ہماری ہمسفری نہیں ہو سکتی. تو جو آ گئے وہ اس پر فخر کریں کہ یہ انتخاب شہزادی زہرا کا ہے. یہ انتخاب کیا ہے. میں انشاءاللہ بعد میں اس چیز کو بیان کروں گا، اور قابل فخر ہے ہماری یہ تنظیم پاسداران بقی. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے. جو کوئی نہیں دے سکتا انہیں تو بعد میں احساس ہوگا. انشاءاللہ بعد میں حدیث پیش کروں گا جس موقع اور محل کے لیے میں نے یہ حدیث رکھی ہے. بعد میں ان کے مرتبے کو میں بیان کروں گا. تو قابل فخر ہے کہ ان کو شہزادی نے انتخاب کیا ہے اور یہ فرش عزا ان سے مخصوص ہے اور اس کا اجر وہی دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے اور میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایسے مطالب پیش کروں گا، ایسے فضائل پیش کروں گا کہ جو میری سطح علمی سے بھی بالا تر ہے. آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں. میرے عزیز، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 72 یعنی 72 کی آیت ہے. ارشاد رب کائنات ہے وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان سے وعدہ کر رہا ہے. صاحب ایمان مومن بھی ہیں چاہے مومنات ہوں، دونوں کا تذکرہ کیا. اللہ وعدہ کر رہا ہے کس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا؟ ایسی جنت کا وعدہ کیا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت کے نیچے نہریں ہیں. اللہ مومنین اور مومنات سے وعدہ کر رہا ہے کون سی جنت کا؟ کہ جس جنت کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. وہ مساکن طیبۃ، اور ایسے مسکن کا، ایسے مقام کا، ایسے گھر کا کہ جو پاک و پاکیزہ ہے. جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. یہ سارے مقامات، جنات تجری، نہروں کا تذکرہ ہے، ساری آسائش کا تذکرہ ہے، ساری چیزوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں مقام اور محل مساکن طیبہ کا تذکرہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ مقامات اپنے مقام پر، یہ آسائش اپنے مقام پر، لیکن ورضوان من اللہ اکبر، سب سے عظیم چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. بس میرے ساتھ آپ
رہی ہے کہ میں استدلالی گفتگو کر رہا ہوں میرے عزیزوں، قرآن مجید سے ابتدا کی ہے میں نے. یہ ساری آسائی جن کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہاں کیا کیا ہوگا، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، آب کوثر کی نہریں، وہ ساری آسائش کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جنت نہیں ہے، وہ نہریں نہیں ہیں، وہ کوثر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سب سے عظیم نعمت جو ہے، سب سے عظیم چیز جو ہے اللہ کی رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا ہے. اور فرمایا فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اس مقام رضا کو حاصل کر لے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور فرمائیے گا جو اس مقام رضا کو حاصل کر لے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب بات یہاں سے الحمدللہ میں نے شروع کر دی، میرے ساتھ رہیے گا عزیزان گرامی. دیکھیے سب سے بڑی اگر کوئی شے ہے، سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا ہے میرے عزیزو. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر پوری بشریت، پوری انسانیت اس بات پر مصر ہے، کوشش کر رہی ہے. ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر انسان یہ کوشش کرتا رہے گا اور کر رہا ہے کہ اس سے خدا راضی ہو جائے. ہر انسان کی کوشش کیا ہے؟ ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے. آدم کی کوشش یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ راضی ہو جائے. نوح کی کوشش یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم کی کوشش یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے آپ کی نظر کر دیا جائے لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہر نبی کی کوشش یہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اگر کوئی شے سب سے بالا ہے، اگر کوئی مقام سب سے بالا ہے تو سارے مقام پست ہے. رضا الہی سب سے بالا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہر نبی کی کوشش یہ رہی کہ یہ مقام مجھے حاصل ہو جائے. ہر نبی کا یہ کوشش رہی کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو جائے. ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ یہ مقام رضا ہمیں حاصل ہو جائے. بھئی آپ بارگاہ الہی سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازی کی کوشش کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ رکھنے والا اس لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. حج کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. خمس کس لیے نکالا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. خیرات، صدقات، مومنین کی مدد، ساری چیزیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، مقام رضا سب سے بالا تر ہے. مقام رضا وہ ہر انسان کی، ہر نبی کی، ہر اولیاء کی کوشش یہ رہی کہ میں اس رضوان الہی کو درک کر لوں، میں مقام رضا پر پہنچ جاؤں. لیکن مقام رضا کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اللہ راضی ہوتا ہے لرضا فاطمہ. ہر نبی کی، ہر ولی کی، ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ بے شک رضا اللہ کی رضا فاطمہ میں ہے. وہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے. ایک شرط ہے، توجہ میرے عزیزو، ایک شرط ہے اور ایک مشروط ہے. توجہ فرمائیے گا. اذا فات الشرط فات المشروط. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہو. شرط رضا الہی یہ ہے کہ فاطمہ راضی ہو. لیکن اذا فات الشرط فات المشروط، اگر یہ شرط ختم ہو جائے تو پھر مشروط بھی ختم ہو جائے گا. یعنی اگر سیدہ راضی نہیں ہے تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا. اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں اگر اذہان عالیہ متوجہ ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا اگر فاطمہ راضی نہیں ہے. شرط رضا الہی یہ ہے کہ سیدہ راضی ہو جائے. اب سارا زمانہ اگر سیدہ کسی سے منہ پھیر لے، اگر پوری کائنات اس
کہ ہمارے ایک کاندھے پر ایک فرشتہ ہے، دوسرے کاندھے پر دوسرا فرشتہ ہے. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ امام کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں. امام نے فرمایا کہ ایک کا کام یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو لکھتا ہے. دوسرے کا کام یہ ہے، میں بتا دوں تو ایسی مجھے نہیں چاہیے. دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی لکھتا ہے. مولا کوئی ایسا، یعنی اس کا قلم کب چلے گا کہ جب کوئی نیکی ہو، اس کا قلم کب چلے گا جب کوئی برائی ہو. کہ مولا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا محل، کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں ان دونوں کے قلم میرے ساتھ چلے. مولا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا محل ہے کہ نہیں. کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ وجود ایک ہے، لہذا یا نیکی ہوگی تو اس کا قلم چلے گا، یا برائی ہوگی تو اس کا قلم چلے گا. نہیں مولا فرمائیے کوئی ایسا محل ہے. کہاں ایک محل ہے. صادق اعلی محمد فرماتے ہیں کہ ایک محل ہے. کہ وہ کون سا محل ہے؟ فرمایا وہ محل ہے کہ جب ہمارے شیعہ مومنین قاتل زہرا پر لعنت کرتے ہیں تو یہ والا فرشتہ جو نیکی والا ہے وہ نیکی لکھتا ہے، برائی والا برائی ختم کرتا ہے. سلام پڑھتے ہیں محمد گفتگو ہے اور تھوڑے سے متعلق سطح علمی سے بہت بالا تر ہیں. میں لیکن آپ کے اذہان عالیہ پر اعتماد کرتے ہوئے متعلق کو پیش کر رہا ہوں. میرے عزیزو دو باتیں ہیں، اس کے بعد بات میری تمام ہو جائے گی. پتہ نہیں چلتا ہے 15-20 منٹ ویسے گزر گئے. توجہ فرمائیے گا. فلاسفہ ایک پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے. فلاسفہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات بنی ہے تو اس کائنات کو ایک ساتھ نہیں بنایا گیا. آپ کے اذہان عالیہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو علماء کی سطح علمی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ساتھ نہیں بنی ہے، بلکہ کچھ وجود پہلے آئے کچھ بعد میں آئے. جو پہلے وجود ہیں اور جو بعد میں وجود آئے ہیں، شاید میں نے تھوڑا سا کہیں اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن آج میں کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے سے کچھ وجود پہلے کچھ وجود بعد میں. یہ جو وجود پہلے خلق ہوا، مثال کے طور پہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، پھر اسی طریقے سے انسان ناقص ہے، انسان کامل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طریقے سے مراتب آپ درجات دیکھتے چلے جائیں. تو کچھ وجود جو پہلے آئے اور کچھ وجود بعد میں خلق ہوئے. تو یہ جو بعد میں وجود خلق ہوئے ہیں، یہ ان کے اندر قوت اور شدت زیادہ پائی جاتی ہے جو وجود پہلے خلق ہوا. جو وجود پہلے آیا اس کی شدت، اس کی قوت، اس کی صلاحیت کم تھی جو وہ پہلے آ گیا. لیکن جو بعد میں آیا، جو بعد میں آیا، جس کو بعد میں خلق کیا گیا، اس کی شدت کم ہے. لیکن جو پہلے خلق کیا گیا اس کی شدت زیادہ ہے، اس کی قوت زیادہ ہے. قوت مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے. مثلا جمادات اور افضلیت کے اعتبار سے. مطلب جمادات ہے، جمادات کو فوقیت نہیں ہے نباتات پر، نباتات کو فوقیت ہے جمادات پر. خوب اسی طریقے سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نمو کرنے کی صلاحیت پائی جاتی. اور آپ چلیے حیوانات کو فوقیت ہے اس جمادات پر، پتھر پر، گھاس وغیرہ پر. حیوان اس سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے انسان کو فوقیت ہے حیوانات پر. ہے کہ میرے عزیزو؟ ہے. فلاسفہ فرماتے ہیں کہ جو وجود پہلے خلق کیا گیا اس کی شدت، اس کی قوت زیادہ ہے جسے بعد میں خلق کیا گیا اس کے. میرے عزیزو توجہ فرمائیے، کس کی قوت زیادہ ہے؟ اس کی قوت زیادہ ہے جس کو پہلے خلق کیا گیا. ایک چیز. دوسرا یہ فرمایا کہ اس کا اثر اور اس کا
احاطہ بھی زیادہ ہے. اس کا احاطہ جس کو پہلے خلق کیا گیا ہے اس کا احاطہ بھی زیادہ ہے, اس کا اثر بھی زیادہ ہے. میں تھوڑا سا قریب کر دوں. دیکھیے یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں دو چیزیں اس کے اندر, ایک نفس ہے اور ایک بدن ہے. ایک نفس ہے اور ایک بدن ہے. نفس کا احاطہ اس بدن پر زیادہ ہے یا اس بدن کا احاطہ نفس پر زیادہ ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, نفس کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرد ہے. کس کو پہلے خلق کیا گیا؟ کیا بدن کو پہلے خلق کیا گیا یا نفس کو پہلے خلق کیا گیا؟ نوگاما سادات کوئی یہاں بستی نہیں ہے, اس کی سطح علمی بہت بالاتر ہے. باہر جا کے سوال کیجیے میرے عزیزوں, پوچھیے اس کے بارے میں کہ کیسے کیسے علماء یہاں سے گزرے ہیں, فضلاء یہاں سے گزرے ہیں. تو اگر یہاں سطحی باتیں ہوں تو کوئی فائدہ, لہذا باتیں ہو تو آفاقی ہو, فضائل میں ہو تو آفاقی ہو. تو جو دے رہے ہیں تو فضائل میں ہو تو ایسے گوشے نکالے جائیں. دیکھیے تو میں عرض کیا کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ جو پہلا جو وجود ہے اس کا احاطہ زیادہ ہے اس سے کی جو بات میں, تو یہ نفس کا احاطہ زیادہ ہے اس بدن کے اوپر یا بدن کا احاطہ نفس کے اوپر زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے نفس کا احاطہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس جب روح کو نکلتی ہے, روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے, نفس کو بھی کہا جاتا ہے. جب یہ روح نکلتی ہے تو بدن رہ جاتا ہے نا, بدن رہ جاتا ہے. روح ختم ہوتی ہے یا بدن ختم ہوتا ہے؟ تو کون سی چیز ابھی ہوئی, کون سی چیز ابھی ہوئی, روح, نفس یا بدن؟ کون سی چیز پہلے خلق ہوئی, نفس یا بدن؟ بدن بعد میں خلق ہوا ہے, بدن بعد میں خلق ہوا ہے. جب فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں اس پیکر میں روح ڈالوں, انی خالقکم بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اس کا مطلب یہ پہلے سے موجود تھا. تو کون سی چیز پہلے خلق ہوئی؟ یہ نفس پہلے خلق ہوا. آخری فرق تک کی توجہ میرے عزیزوں, یہ نفس پہلے خلق ہوا, یہ جسم بعد میں خلق ہوا. تو یہ احاطہ زیادہ رکھتا ہے اس جسم کے اوپر, اس کا احاطہ زیادہ ہے اس جسم کے اوپر, اس کا احاطہ زیادہ ہے اس جسم کے اوپر. بس اور کیا ہوا؟ فلاسفہ فرماتے ہیں, فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کا احاطہ زیادہ ہوتا ہے. مراتب آپ لگاتے چلے جائیے. نفس کا احاطہ جسم کے اوپر, نباتات کا احاطہ جمادات کے اوپر, حیوانات کا احاطہ نباتات کے اوپر, انسان کا احاطہ حیوان کے اوپر, انسان کامل کا احاطہ چلتے چلے جائیے منتہا اللہ, اللہ کا احاطہ. نہیں ایسے اگر سنیں گے تو میں اس مطلب کو پیش نہیں کر پاؤں گا میرے عزیزوں. نفس کا احاطہ بدن پہ, اسی طریقے سے سلسلہ مراتب اللہ کا احاطہ ہر چیز پر. اسی لیے تو کہا کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرگے حیات سے زیادہ قریب ہوں. بھائی اللہ قریب ہے, کیوں قریب ہے؟ اس لیے قریب ہے کہ اس کا احاطہ اس نفس کے اوپر زیادہ ہے. تو جس کا وجود پہلے اس کا احاطہ زیادہ. سیدہ کے اگر احاطے کو سمجھنا ہے تو سمجھو سیدہ کا احاطہ کیا ہے, یہ کوئی اور نہیں بتائے گا. نہیں, ستارہ ٹوٹ کے بتائے گا, ستارہ اتر کے بتائے گا سیدہ کا احاطہ کیا ہے. ملک الموت اجازت لے کے بتائے گا, ملک اجازت لے کے بتائے گا سیدہ کا احاطہ کیا ہے. نہیں میرے عزیزوں, یہ ستارے کا اتر کے آ جانا, ملک کا اجازت لینا, یہ بتاتا ہے کہ سیدہ کا احاطہ زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے. آپ نے اس احاطے کو سمجھا, میں اور اس احاطے میں گفتگو ہوگی, بس بات تمام ہو جائے گی میرے عزیز. فضائل وہ ہو کہ جو آفاقی ہو. ابھی اس احاطے میں گفتگو ہوگی. آپ نے میرے عزیزوں مسلسل حدیث کی سر سنی. پیغمبر آئے, انی اجدو فی
بدنی ضعف. بڑی پیاری بات ہے. رات کے سناٹے میں نے اس چیز کو درک کیا میرے عزیزوں. آپ سے زیادہ میں نے خود لطف لیے جس بات کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. احاطے کو سمجھنا ہے. بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اجدو فی بدنی ضعفا. پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہا میری بارہ جگر میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کہا کوئی بات نہیں. اریدک باللہ، سب سے پہلا جملہ کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ جملہ بھی توحید پر بڑی لمبی گفتگو ہے کہ شہزادی نے سب سے پہلے کیا کہا اعوذ باللہ. اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں، اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے. پورا ایک مسلسل موضوع ہے انشاءاللہ جس کو ہم سے میں بیان کریں. خوب آپ توجہ فرمائیے. اعوذ باللہ انی اجدو. پیغمبر اخلق ہے. جس انسان کو اللہ نے ذرہ برابر شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر ضعف محسوس ہو تو کہاں جایا جاتا ہے. یہ دو چار جملے بولے جو آپ نے خوب سنے ہوئے. آگے کی بات سنیے گا میرے عزیز. یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جسے تھوڑا سا بھی اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا. لیکن پیغمبر کہاں رہے؟ شہزادی کے گھر آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے چادر کو اڑایا کہ جائیے ادھر. بس اس مسئلے کو یہی رکھیے. آئیے میرے یہ ذہن میں میرے کو بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. جہاں اگر ذہن بیٹھا بات تمام ہو جائے گی. یہ مسئلہ یہی پر ہوگی. اس کا لنک ہے کہیں سے میرے سے. پیغمبر کہاں ہے؟ چادر کے اندر چلے گئے. کون تو کنزم مخفیہ. حدیث قدسی ہے. فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. سب بات پڑھتی ہے. جب اللہ نے چاہا ان تو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت الخلق. ایک حدیث کے اندر ہے فخلقت الخلق. سب نے اہل سنت نے بھی اس چیز کو لکھا ہوا ہے. اہل تشریح نے بھی اس چیز کو لکھا کہ خلق سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں نے ایک نور کو خلق کیا، نور کو خلق کیا کلی اعتبار سے. اور اس کے بعد پھر اس نور کے اجزاء بنائے. اس نور کے اجزاء بنائے. سب سے پہلے علی بن ابی طالب کا نور نکلا. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے کون سا نور خلق کیا گیا؟ پیغمبر کا. انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بس ایک نور یہ جدا ہوا. فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرا جوڑ بس. الحسن والحسین عینایا. حسن حسین میری آنکھیں، بس یہ بھی نور ادھر سے. تو مرکز نور پیغمبر کی ذات ہے. یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں. مرکز نور پیغمبر کی ذات. کلی اعتبار سے نور خلق کیا گیا پیغمبر کا. اسی میں سے اجزاء بنے. ایک جز شہزادی زہرا، دوسرا جز علی بن ابی طالب، تیسرا جز امام حسن، چوتھا جز امام حسین. کلی اعتبار سے ایک نور ہے، یہ اس کے اجزاء ہے. یہ دوسری بات ہو گئی میرے عزیزوں. یہ دوسری بات. اب آئیے میں مناطق کے قول سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی عظیم گفتگو ہے میرے عزیزوں. اب محسوس کیجئے گا پیغمبر گئے اتنی میں میری بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. یہ ذوق کیسا ذوق تھا؟ احاطے پر سمجھیے یہ ذوق کیسا ذوق تھا میرے عزیزوں. اب یہ ایک نور اس کے اجزاء میرے عزیزوں. ادھر میرے توجہ فرمائیے گا. علماء مناطق نے لکھا، فرمایا کل یحتاج فی کمالہ الی الجزء وکل جزء یحتاج فی بقائہ الی الکل. ہر کل اپنے کمال کے لیے اپنے جز کا محتاج ہے.
منطق کا مقولہ ہے. فرماتے کل ہر کل یحتاج فی کمالہ الی الجز، ہر جز اپنے کمال کے لیے محتاج ہے اپنے کل کا، اور ہر کل اپنی بقا کے لیے محتاج ہے جز کا. نہیں شاید بھی بات میرے اعتبار سے واضح نہیں ہوئی. عزیزان گرامی یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، اس کو آپ کب ممبر کہیے گا؟ کب ممبر کہیے گا؟ اس وقت یہ ممبر دکھائی دے رہا ہے، اس وقت یہ ممبر. لیکن اگر ابھی اس کے پائے جدا کر دیے جائیں، ساری چیزیں اگر جدا کر دی جائیں، پھر اگر سوال کیا جائے کہ یہ ممبر ہے یا نہیں ہے، نہیں خاموشی بولیے، ایسے نہیں بات پیش کرنا میرے لیے. بھائی یہ ہے آپ کے سامنے کل رکھا ہوا ہے، یہ کل رکھا ہوا ہے، میں کل بیٹھا ہوا ہوں. اگر میرے ہاتھ ادھر کر دیے جائیں، پیر ادھر کر دیے جائیں، سر ادھر کر دیا جائے، تو جب تک یہ اجزاء اس جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر کل اپنی بقا کے لیے جز کا محتاج ہے. اس وقت تک مولانا رضا عباس نہیں کہا جائے گا جب تک یہ ہاتھ نہ ہو، یہ پیر نہ ہو، یہ بدن نہ ہو، یہ سر نہ ہو، ساری چیزیں ایک ساتھ جمع نہ ہو. اس وقت تک مولانا رضا عباس نہیں کہلائیں گے. اس ہاتھ کو آپ نہیں کہیں گے، اس پیر کو نہیں کہیں گے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ ان کا ہے. نہیں ابھی بیدار نہیں ہوئے، ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے میرے عزیزوں. اس ممبر کو اس وقت تک ممبر نہیں کہا جائے گا جب تک سارے اجزاء اس کے ایک ساتھ اکٹھا نہ کر دیے جائیں. ہر کل اپنی، یہ کل اپنی بقا کے لیے اپنے اجزاء کا محتاج ہے. یہ اجزاء اپنے کمال کے لیے کل کے محتاج ہے. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی. انی اجدو فی بدنی ضعفا، شہزادی سے رسول اللہ نے فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کہ جاؤ چادر یمنی کو اڑایا، جاؤ چلے آؤ. چھوٹا بیٹا آیا، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیٹا وہ چادر کے اندر ہے. بڑا بیٹا آیا، بیٹا وہ چادر کے اندر ہے. علی آئے، بیٹا وہ چادر کے اندر ہے. شہزادی چادر میں داخل ہو گئی. فضائل ہو تو ایسے ہو میرے عزیزوں، آپ محسوس کیجیے آپ سے زیادہ لطف میں لے رہا ہوں میرے عزیزوں. پہنچو فرمائیے گا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. چھوٹا بیٹا آیا، وہ چلا گیا. بڑا بیٹا آیا، وہ چادر کے نیچے. علی بن ابی طالب وہ چادر کے نیچے. اگر ذوق ہوتا ہے تو بچوں کو جانے نہیں دیا جاتا. شہزادی چلیے چھوٹا چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑا بیٹا حسن کو روک دیتی. علی ابن ابی طالب ان کو تو کم از کم سمجھایا جا سکتا تھا. نہیں آپ بھی چلی گئی. شاید آواز آئے ارے یہ نور کل ہے، ہم اجزا ہیں. یہ نور کل ہے، یہ نور کل ہے. ابھی جب تک ہم باہر تھے چادر سے یہ نور ذوق محسوس کر رہا تھا. اب جیسے ہی یہ نور کے اجزاء اکٹھا ہوئے ذوق دور ہو گیا. میں سلام پڑھیے محمد جب تک اجزاء ذوف بدنی کا مطلب کیا ہے؟ نبی پر کیا معذاللہ ذہن پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے، بدن پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ محتاج ہے کل اپنی بقا کے لیے. حسن کے محتاج، حسین کے محتاج، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدہ کا محتاج. ارے بھائی جب تک اجزاء بکھرے ہوئے تھے بدن میں ذوق تھا. انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. لیکن جیسے ہی یہ اجزاء نور اس کل سے ملے، اب کوئی جھوٹی تاریخ نہیں بتاتی کہ آواز دی ہو کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں.
تھے. ان سے پوچھا کہ یہ بات میری تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پروگرام تھا, ان سے پوچھا کہ صوف بدن کا کیا مطلب ہے. گرچہ میں مسئلہ حل کر چکا تھا پرسوں اس بات کو, الحمدللہ رات کے 1 بجے میں نے اس بات کو درک کیا ہے, اس کو سمجھا ہے کہ صوف بدنی کا مطلب کیا ہے. بولا صوف ہو جائے اس طریقے سے میرے عزیز. تو انہوں نے کہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں نے بڑا ستایا. تو بیویوں نے اتنا ستا دیا تھا, اتنا ستا دیا تھا, وہ صوف بدنی بھی تھا. السلام علیکم محمد والے اس کے بعد کل اپنی امام حسین علیہ السلام, امام حسن, یہ سارے نور کے جامع دلیل پیش کی. میرے عزیزوں, پیغمبر کیا فرمایا, ولما خلق اللہ نوری الحسن والحسین این آیا ہے. اس کے بعد کسی تاریخ نے لکھا کہ اب ذوف, پیغمبر نے کہا کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. نہیں میرے عزیزوں, اب دوسرا سوال شروع ہو گیا, یا رب من تحت الکساء. یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ برکات حدیث کسا, پورا عنوان ہے برکات حدیث کسا. حدیث کسا کی برکات میں پورا مسلسل اشفاق پڑھا جا سکتا ہے. کیونکہ چونکہ میں ایک ہی مجلس میں اس میں کچھ زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اور اس شہزادی کی عظمت میں تو سوچ رہا تھا کہ میں کیا پیش کروں. یہ تو سچی باتیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں, میں کیا پیش کروں. کاش کوئی ایسے نکات ہو جائے کہ جن کو پیش کرنے کے بعد میں خود بھی لطف لے لوں. میرے عزیزوں, آتے آتے ایک حدیث بس یوں ہی چلتے چلتے جیسے اعلان ہوا تھا, میں اور کچھ اگر آ جائے تو اور کچھ ایک حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مولا کائنات خدمت رسول اللہ میں آئے, دیکھا الحسن عن یمین, امام حسن ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, والحسین عن یسار, امام حسین دوسری طرف ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں. والفاطمہ تو بین یدین, اور شہزادی زہرا سامنے ہے. جیسے علی علیہ السلام آئے بیٹھ گئے, یہ منظر ادھر امام حسن ہے, ادھر امام حسین, سامنے شہزادی. ابھی چوتھے فرد بھی آنے کے بعد بیٹھ گئے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں اپنے بیٹوں سے, انتما یا حسن یا حسین انتما کفۃ المیزان. ترجمہ کرنا ابھی میرے دل لطف لیجیے گا. انتما کفۃ المیزان, آپ ترازو کے 2 پڑلے ہو. جملہ تو بات کا ہے, جملہ تو بات کا ہے میرے عزیزوں. جملہ شہزادی کی معرفت, قسم خدا کی, شہزادی زہرا کی عظمت, وہ عظمت ہے, وہ چمکتا اوپر یہ خورشید ہے جس نے آج تک جو بھی لکھا, جس نے جو بھی لکھا, جس نے جو بھی پڑھا, قلم کے اعتبار سے, شعر کے اعتبار سے, جس نے آج تک جو بھی لکھا, بس وہ ایک خورشید کی کرن تھی جو اس کے وجود پر تابع ہوئی تھی. لیکن اس حقیقت خورشید کو کوئی درک نہیں کر سکا کہ خورشید کی حقیقت کیا ہے. میرے عزیزوں, حقیقت خورشید کو کوئی, انتما کفۃ المیزان, یا حسن اے حسن اے حسین, آپ دونوں ترازو کے 2 پڑلے ہو, 2 پڑلے ہو, 2 پڑلے ہو. والفاطمہ تم ترازو کے 2 پڑلے ہو. والفاطمہ اور فاطمہ, ان دونوں پڑلوں اور اس ترازو کی میزان ہے, سینٹر ہے. توجہ فرمائیے گا. انتما کفۃ المیزان, تم ترازو کے 2 پڑلے, اور اس پڑلوں کی, اس ترازو کی شاہین فاطمہ ہے. اس سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ بات ہے. اس کی ممبر کے خطوط رکھنا پڑے گا, یا چلیے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے 2 پڑھ لیا ترازو کے, امام حسن اور امام حسین. انتما کفۃ المیزان, فرمایا فاطمہ تم ان دونوں پڑھو, اس ترازو کی شاہین ہو, یعنی وہ جو سینٹر ہوتا ہے, جو بیچ میں کانٹا ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھاری ہے یا یہ کم ہے, یہ ہلکا ہے یا یہ وزنی ہے, یہ کون ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی کہ یہ دونوں پڑھ لیں, اس وقت تک وزن بتا ہی نہیں سکتے جب تک شاہین نہ ہو.
سیدہ، اگر محبت سید حسن کو لے لو، حسین کو لے لو، لیکن سیدہ کو چھوڑو. یا رب من تحت الکساء، یا رب من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ جبرائیل تو روزانہ جھولا جھلانے آتے ہو، چکی چلانے آتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے اندر کون ہے؟ عباس نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آنکھیں خیرہ ہو گئی، چھکا چھوٹ ہو گئی. بھئی اگر آنکھیں خیرے کا اگر مطلب سمجھ لیا جائے تو پھر کیا جبرائیل کی آنکھیں ہماری جیسی ہیں؟ وہ تو مانتی نہیں ہے نا. اگر ہمارا جیسا ہو تو ہماری آنکھیں میں روح کو زیادہ دیکھنے کے بعد خیرہ ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ تو جبرائیل کو اگر ہم مادہ مان لیں تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو سکتی ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی میرا دیو، ارے جب تک اجزاء بکھرے ہوئے تھے یہ جبرائیل بھی پہچانتا تھا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ سیدہ ہے، یہ رسول اللہ ہے. لیکن جیسے ہی نور اکٹھا ہوا تو کس فضیلت کو میں بیان کروں میرے عزیزوں؟ میں 45 منٹ تمام ہو گیا میرے عزیزوں، 45 منٹ تمام ہو گیا. بس میں ایک منزل اور پیش کرتا ہوں. اور شہزادی کی عظمت کو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا، کوئی درک نہیں کر سکتا میرے عزیزوں، کوئی درک نہیں کر سکتا. اور جو اس در پہ سر جھکا دے وہ سر بلند ہو جاتا ہے. شہزادی جسے عزت دیتی ہے نا، جسے عزت دیتی ہے اس کو اتنا بلند کر دیتی ہے، اتنا بلند کر دیتی ہے کہ اسے فضا بنا دیتی ہے. اگر بلند کر دیتی ہے، لیکن جسے گراتی ہے قیامت تک کہتا رہے کوئی رضی اللہ رضی اللہ. اب اللہ راضی ہونا شرط یہی ہے کہ سیدہ راضی ہو جائے. فاطمہ من المہد الی اللحد کتاب ہے، آخری بات ہے میرے سے. آیت اللہ العظمی قزوینی بڑے عظیم رائٹر ہیں، بڑے عظیم عالم دین ہیں. اس کتاب کو لکھا اردو میں شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. الفاطمہ من المہد الی اللحد، مہد سے آغوش سے لے کر لحد تک. انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پہلو میں اس کتاب کو دفن کر دینا تاکہ یہ کتاب میری شفاعت کا سبب قرار پائے. اسے معرفت کہتے ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں، اسے معرفت. کسی کو خبر نہیں تھی، کتاب کو رکھ دیا گیا تھا. معصومہ قوم کے جب روزے کی توسیع کی گئی، اس کو بڑھایا گیا تو ان کی قبر ایسی مقام پہ آ گئی کہ جہاں اس کو منتقل کرنا پڑا. اب جو قبر کو کھولا گیا تو وہ کتاب بھی آپ کے پہلو میں اسی طرح تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اس عقیدت کہتے ہیں، اسی عقیدہ کہتے ہیں. اس کتاب سے باتوں بناؤ باتوں. لکھنے والے کی عظمت آپ نے سمجھی، کہا تاکہ یہ میری شفاعت کا سبب قرار پائے. اس کتاب سے میں مطلب بیان کر رہا ہوں. امام کا صحابی امام کی خدمت میں آیا، غالباً چھٹے امام ہے. وہ ہوا مغموم او مکروب، تھوڑا غمگین تھا. امام نے دسترخوان آگے کیا، خور میں رکھے، وہی جو بہترین چیز تھی اس وقت کی مٹھائی خور میں پیش کی. اس سے کہا مولا دل نہیں کر رہا ہے، مولا میرا دل نہیں کر رہا. تو امام نے فرمایا دل چوری کی، ہمارے جانے والے بھی غمگین ہوا کرتے ہیں، کسی لیے پریشان نظر آ رہا، کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے ایک منظر عجیب دیکھا، ابھی میں آ رہا میں نے دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ بس دل غمگین ہے. کیا منظر دیکھا؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کے ٹھوکر لگی، زمین پر گری، اچانک اس کے لبوں سے نکلا قاتلی کا فاطمہ الزہرا. اللہ قاتلی کے فاطمہ الزہرا، قاتل نے زہرا پر لعنت کی. یہ آواز جو وہاں کارندے تھے، سپاہی تھے، حکومت ہے، ان کے کانوں کو فوراً اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو لے گئے. کہا اچھا. مولا نے کھجوروں پہ
اسی طریقے سے خانپوش ڈھکا ایک طرف نہیں، اس کو مسجد کی طرف لے گئے، آؤ چلو، صحابی بھی اور بولا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دس دعا بیان کی، اس کے بعد اس صحابی سے کہا کہ جاؤ، ہم نے اس کے رہائی کی دعا کر دی، اب اسے کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم نے اس کی رہائی کی دعا کر دی، کوئی قید، جاؤ، جانے کے بعد دیکھو اس کو رہا کر دیا گیا یا نہیں ہو گیا، آنے کے بعد دیکھا کہ وہ آزاد ہو چکی، اس کو لیا اور لینے کے بعد کہا معلوم ہے تم کسی کی کیسے آزاد ہوئی، کیسے؟ کہ تمہارے حق میں مولا نے دعا کی ہے، کیا چاہتی ہو کہ مولا سے ہماری ملاقات ہو جائے؟ اس کا نصیب کہ مولا سے ہماری ملاقات ہو گئے، یہ مولا کی خدمت میں لکھ رہا ہے۔ مولا نے مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی کرنے کے بعد ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب تو گری تو نے ہماری جدہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کی؟ جب تو گری تو نے ہمارے جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کی؟ سنو جملہ میرے عزیزو، کہا مولا میں جب گری تو پہلو کے بل گری، میں جب گری تو پہلو کے بل گری، میرے پہلو میں درد ہوا، جیسے درد ہوا مجھے درد سے یاد آ گیا، بے صاحب طلبوں سے ملا، لعن اللہ باطلی کی فاطمہ الزہرا۔ اللهم صل على فاطمة بها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ اے اللہ تجھے واسطہ اس منظر کا، اور جب سیدہ تیرا دیوار کے درمیان پس رہی تھی، آواز دے رہی تھی یا فضا خزری، اے فضا مجھے سہارا دو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے میں شرم نہ کرنا، رونے میں شرم نہ کرنا۔ آپ کو شہزادی زہرا کا مقام ابھی کسی کو ظاہر نہیں ہوگا، شہزادی کا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے، کتنی عظیم ذات ہے جس کی آپ آج مجلس میں بیٹھے ہیں۔ شاید کسی پر شہزادی کی نظر عنایت ہو جائے، تقدیر بدل جائے گی، آپ کا مقام روز محشر ظاہر ہوگا کہ جب روز محشر اللہ حکم دے گا، شہزادی آپ کو اختیار ہے، تو تاریخ بتاتے، روایت بتاتی ہے کہ شہزادی جس نے شہزادی کی محبت میں فخر کریں، شہزادی کی مدح کرنے والے فخر کریں، یہ سامعین شہزادی کے فرش اعظم پہ آنے والے فخر محسوس کریں، یہ پاسداران بقیہ تنظیم فخر کرے کہ آپ کے حصے میں یہ خدمت رکھی ہے، یہ سوزگان فخر کرے کہ جس کے حصے میں یہ خدمت رکھی گئی ہے، ابھی آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ نہ روایت بتاتی ہے کہ روز محشر کہ جب کوئی کسی کا حامی و غمخوار نہ ہوگا، انسان ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا، ایسے عالم میں شہزادی کون ہے؟ ایسے عالم میں جس کے دل میں ذرہ برابر شہزادی کی محبت ہوگی، اس محبت میں اگر کسی نے کسی پرہینا کو لباس دیا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، تاریخ میں لکھا، روایت بتاتی ہے حتیٰ اگر کسی کو ایک گھونٹ شہزادی کی محبت میں پانی پلایا ہوگا تو شہزادی اہل محشر کے درمیان سے اسے اس طریقے سے جدا کر لے گی جیسے کبوتر خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو چنتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
خدا نمازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرمائے. آوازوں کو آزاد کر دو میرے عزیزو. مسائل نہ پڑھنے کی چیز ہے، نہ بیان کرنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے. اگر انسان احساس کر لے کہ کس ماں پہ گریا کر رہا ہے، وہ اس ماں پہ گریا کر رہا ہے جس کے بچوں کو کھل کے رونے نہیں. وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ اگر تم کھل کے روئے تو دشمن جنازے میں شریک ہو جائے گا. تو یہ اس پر گریا ہے میرے عزیزوں. امام علی مسجد میں تشریف فرمائے. اچانک جانے والا اٹھا اور اٹھنے کے بعد سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ مرد پہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سنے گے ذرا، ساتھوں کو چھوڑ دو. شہزادی کا غم ہے، شہزادی کا غم ہے میرے عزیزوں. یا علی یہ بتائیے کہ اس مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، بیٹھے، ساروں کا تاج دنیا کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ چاہنے والا آگے بڑھا اور کہا، یا علی کہ میں نے شان میں کوئی گستاخی کر دی؟ مولا میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا. مولا فرماتے نہیں، تو چاہنے والے تو نے کوئی شان میں گستاخی نہیں کی. سنے گے عزیزانو، میرے مولا نے اپنے جگر میں ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ ارے سننا چاہتا ہے کہ مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا، مرد فاتح خیبر، مرد فاتح خیبر ہو، فاتح بدر حنین ہو، اور اس کی موجودگی میں اس کی سودا کی پسلیاں. مرد فاتح خیبر ہو اور اس کی موجودگی میں اس کی سودا کی پسلیاں. بس دو منزلیں اور ہیں میرے عزیزوں، دو منزلیں اور. جزاک اللہ. شہزادی اجر دے گی اس کا، ہم آرام اس کا اجر نہیں دے سکتے. شہزادی اس کا اجر دے گی. امام حسن کو ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا. تحمل کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سانس لے کے سنیے. امام حسن کو ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا. امام نے کہا کہ تو نے ہمارے حق مسائل ادا نہیں کیے، تو نے ہمارے اصل مسائل نہیں پڑھے، تو ہمارے اصل مسائل نہیں پڑھتا. کہ مولا میں تو مسائل پڑھتا ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں امام کے سامنے وہ مسائل پڑھنا شروع کیے کہ جو میں منبر پہ پڑھا کرتا تھا. ذاکر کہتا ہے کہ میں نے پڑھا، مولا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں. کہ مولا میں آپ کی یہ بھی مصیبت پڑھتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے کہ جو قبرستان گیا ہو اور واپس آیا ہو، لیکن ایک واحد آپ کا جنازہ تھا کہ جب قبرستان گیا واپس آ گیا. ایسے واپس نہیں آیا. جب شہزادی نے دیکھا اور وہ فریاد کی، جب میں نے بھیجا تھا تو کفن سفید تھا. مصیبت پڑھتا ہوں، مولا میں مسائل پڑھتا ہوں. کہ نہیں، یہ ہمارے مسائب ہیں لیکن یہ ہمارے اصلی مسائب نہیں ہے. پھر اس نے ایک روایت کو پڑھا. امام نے کہا یہ اصلی مسائب نہیں ہے. جو کہ کہو گے مولا آپ بھی فرما دیجیے کہ آپ کے اصلی مسائب کون سے ہیں. امام حسن نے فرمایا، سنے کیا دادا ہو، امام حسن نے فرمایا مدینے کی ایک گلی تھی، چھوٹے تھے
لگتی ہے، آگ جب لگتی ہے، لوہا اگر ایسے ہی آپ چھوئیں، اس پر ٹچ کریں گے، لوہے کو لمس کریں تو آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر لوہا گرم کر دیا جائے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو جب آگ لگائی گئی تو اس میں ایک میخ لگی تھی، نہیں دروازے نہیں، سازوں موجود ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کو آیت اللہ کمپانی نے پورا مرثی عربی میں لکھا ہے، تو مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سارے مسائل تمام ہے۔ آیت اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں لستو ادری مل قصت مسماری البن صدرہا خزینت الاسناری۔ مجھ سے نہ پوچھو کہ در و دیوار کے درمیان میں پسنے کا قصہ کیا ہے، نہیں اس کی سے پوچھو کہ جو سیدہ کے سینے میں دلائی، سیدہ نے آواز دی بابا آپ کے بعد ظالموں نے وہ مسائل اٹھائے کہ اگر دلوں پر پڑ جاتے وہ مثل سیاہ